الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने कई बातों पर आजमाया बिकलिमातिन फअतम्महुन फिर उन बातों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबित कदम भी रखा और आजमाइशों में पूरा उतरे कामयाब भी हुए फिर अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेशवा इमाम बनाऊँगा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मेरी औलाद में से भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई आजमाइशों में और कई इम्तिहानों में डाला और फिर उनमें तमाम इम्तिहानात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाब भी फरमाया। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला यफ्क़हून
کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم خالی یہ کہہ دو آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، حالانکہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں انہیں بھی آزمایا گیا ہے اور تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ سید الانبیاء، سرکار دو عالم، فخر کونین، سید الکونین، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو تکالیف اور آزمائشیں، مصیبتیں، امتحانات آتے ہیں وہ انبیاء پر آتے ہیں، سب سے زیادہ۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں آزماتے ہیں، فالامثل ثم الامثل، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے۔ جو جتنے بڑے درجے کا ایمان والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اس لحاظ سے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اب جو جتنا دین میں سخت ہوگا اس کا امتحان اتنا سخت ہوگا، جو جتنا نرم ڈھیلا ڈالا ہوگا اس کا امتحان بھی اس حساب سے لیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے اور امتحان میں صحیح استقامت دکھلائی تو زید فی البلاء، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ امتحان نام ہی اسی چیز کا ہے۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک بچہ اسکول میں پرائمری کلاس میں، نرسری میں، KG1 KG2 میں پڑھتا ہے تو اسکول والے اس کا پرچہ بھی اسی کلاس کا امتحان لیتے ہیں اور اسی کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس سے اسی کا امتحان لیا جاتا ہے جس لیول کا بچہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرائمری نرسری والے سے میٹرک کے پرچوں کے امتحان لیا گیا ہو، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا ہے جو میٹرک پڑھ رہے ہو ان کا جو ہے نرسری کے پیپر ان کو ہاتھ میں پکڑا دی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ جو جس لیول کا ہوتا ہے امتحان بھی اس کا اسی لیول کا ہوتا ہے۔ اب جس کا ایمان جتنا اعلیٰ درجے کا ہے اس کا امتحان بھی اتنا اعلیٰ درجے کا اللہ پاک لیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں اور اعلیٰ ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے امتحان بھی اعلیٰ درجے کے لیتے ہیں۔ اور پھر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل الپیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی ان سے ایسے ایسے لیے، آگ میں ڈالا گیا۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا اس کو حکم دیا گیا کہ آپ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرو، کوئی جانور کی بات نہیں ہو رہی، اپنے لخت جگر بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، چلو بھائی۔ اور پھر بیوی بچوں کو جو ہے بیابان جنگل میں جہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مارنے والے حکم ملا کہ یہاں بیوی بچوں کو دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ کے نکل جاؤ۔ یہ سارے امتحانات تھے اور آزمائشیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود ظالم ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں آپ پیدا ہوئے۔ ویسے تو دنیا میں 4 بادشاہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، پوری دنیا میں، جس میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو ہر طرف اسلام پھیلا ہوا نہیں تھا، ہر طرف کفر، شرک اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، سورج کی پوجا، ستاروں کی پوجا۔ مطلب یہ کہ ہر ایک
نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا اور اپنی مورتیاں بنا کر انہیں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں صرف 3 آدمی مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام، اور ایک حضرت ابراہیم کی گھر والی حضرت سارہ۔ یہ 3 مسلمان، باقی سارے کافر۔ اب بتاؤ ایسے ماحول میں تبلیغ کرنا اور اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنا کتنا مشکل ہوگا جب ہر طرف کافر ہی کافر ہو، کفر و شرک کا دورہ ہو اور ہر طرف گمراہی ہو اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہو، حکومت بھی ان کی ہو، سب کچھ ان کا ہو، پھر تبلیغ کرنا تھوڑا نہیں خاصا مشکل ہوتا ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات باور کروائی کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، جن سے تم اپنی حاجت پوری کراتے ہو، جن کے سامنے تم اپنا سب کچھ رکھتے ہو کہ یہ ہمیں زندگی بھی دیتے ہیں، ہمیں موت بھی دیتے ہیں، ہمیں کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یہ بت تمہاری کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کے محتاج ہے، تو تمہیں کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کو بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ سب کچھ کرنے والی ذات، تنہا جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے بیماری میں بھی شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور زندگی موت کی بھی مالک ایک اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک بھی اللہ کی ذات ہے۔ توحید کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم بلند کیا اور فرمایا ایک اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق معبود برحق وہی ہے جو ہمیں نفع دے سکتی ہے، نقصان دے سکتی ہے، ساری چیزوں کا مالک ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ توحید سمجھا کر کافروں کے بت خانے میں داخل ہو گئے جہاں ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے داخل ہوتے ہی بتوں سے کہنا شروع کر دیا، تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بتوں سے کہنے لگے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تم تو کافروں کے خدا ہو، کافروں کے معبود ہو، اگرچہ کافروں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر تمہیں خدا بنا ڈالا۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ارے کافرو تمہاری عقل پر بھی تف ہو، تم انہی معبودوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تمہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تراشتے ہو، پھر کہتے ہو یہ ہمارے معبود ہیں، ہمیں یہ زندگی دیتے ہیں، ہمیں یہ پیدا کرتے ہیں، یہ کیسے معبود ہیں؟ تمہاری عقل پر اف ہو، تمہاری عقل پر ماتم کیا جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ کی پناہ جب اللہ تعالیٰ اندھا کر دیتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اسے دین کی حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، پھر عقلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، دلوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، پھر وہ دیکھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کانوں سے دین حق کی بات سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دین اور ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ انسان اپنی
مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے انسان اور مسلمانوں کے اوپر۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بت توڑنا شروع کر دیے، ایک کو توڑا، دوسرا، تیسرا، سارے مندر میں جتنے بت رکھے تھے پاش پاش کر کے رکھ کے آگے نکل گئے، اور کڑاڑی جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھ کے چل دیے۔ اب جب آگے پہنچے تو نمرود مغرور جو بادشاہ تھا اسے پتہ چل گیا کہ کسی نے ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بادشاہ نے بلایا، ہاں بھائی بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو برباد کس نے کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ارے کلاڑی جس کے کندھے پر ہے اس سے پوچھو نا، آخر کار یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا مغرور بادشاہ، ارے وہ تو بولتا نہیں ہے، وہ تو سنتا نہیں ہے، وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب کچھ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو تم پھر عبادت کیسی کرتے ہو؟ اب پھر وہ نمرود ظالم جو ہے دلائل دینے لگا اپنی خدائی کی، خدا ہونے کی۔ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے، تمہارا خدا زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور خدائی کے روم میں آ کر کہنے لگا کہ یہ کام تو نعوذ باللہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ظالم بادشاہ نے، مغرور نے، ملعون کافر نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی، اور ایک کو پھانسی کا آرڈر دے دیا، کہا دیکھو میں نے اسے موت دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب تو وہ ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے طلوع کرتا ہے۔ ارے ظالم مغرور بادشاہ، ارے یہ تو کر کے دکھا، پھر میں تجھے مانتا ہوں کہ واقعی تو خدا ہے۔ وہ ظالم کہاں کر سکتا تھا، عاجز تھا، اللہ کا پیدا کیا ہوا مغرور عاجز انسان تھا، کچھ نہیں کر سکا۔ جب انسان دلائل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو پھر جنگ کی طرف آتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب اس نے اپنے علاقے والوں کو بلایا، کہا آؤ بھائی اپنے معبودان باطلہ کی مدد کرو، ورنہ یہ سارے معبود جیسے تباہ ہو گئے ہیں، ان کی مدد نہیں کرو گے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور مدد کیسے ہوگی؟ جو ابراہیم علیہ السلام ہے، جو ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سارے معبودان باطلہ کو جو کچھ نہیں کر سکتے انہیں چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت پوجا کرو، تو اسے جلا دو، یہ تمہارے معبودوں کی مدد ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ آگ میں جو ڈالا گیا، اب آگ جلانے کے لیے پورا 1 مہینہ اس آگ کو جلایا گیا، اور ہر انسان نے اپنی بساط کے مطابق، کافروں نے اس میں حصہ لیا، پورے ملک کے کونے کونے سے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اور پھر 1 مہینے تک اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ اب آگ اتنی بڑک گئی کہ اس میں ڈالنے کے لیے انسانوں کے ہاتھ تو چھوٹے تھے، ڈال نہیں سکتے تھے، ڈالنے کے لیے
فارس کے گردوں میں سے ایک ملعون نے منجنیق تیار کی، جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور پھر جس بدبخت نے یہ منجنیق تیار کی تھی، اللہ رب العزت بھی وحدہ لا شریک بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر یہ سزا دی کہ زندہ اسے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دسایا۔ اور علماء نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آج تک وہ بندہ جس نے منجنیق تیار کی تھی زمین میں دستا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے حکم اللہ تعالیٰ یہی دیتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے جتنے کام ہیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کرو، مددگار بنو نیکی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے جو کام ہیں ان کاموں کے مددگار مت بنو، ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہر جانور نے اپنے بساط کے مطابق مدد کی۔ کسی نے پانی لا کر چونچ میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو کم کیا، لیکن جو چھپکلی ہے اس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام الانبیاء فخر موجودات سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چھپکلی کو جہاں بھی دیکھو پہلی وار کے اندر اسے مار دو، مردار کر دو تو اس کا زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ تو جو نیکی آدمی کرتا ہے اس کا نام جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں، اور جو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، منجنیق بلند ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا، اور توحید دیکھے، ایمان دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی کیسا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمات جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک، الہی کوئی معبود نہیں ہے، الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی پاک ذات نہیں۔ اور یہ آگے کلمات، لک الحمد ولک الملک ولک الشیء کلہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب یہ سارا منظر فرشتوں نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام فوراً کہنے لگے، یا اللہ یہ آپ کا بندہ ہے جو زمین پر آپ کی توحید بیان کرتا ہے اور آپ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، یا اللہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تو سارا منظر دیکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، اور اب سوتا تھوڑی ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ ساری کائنات والوں کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک، ساری کائنات والوں کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ذات ہے۔ سارا منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا، اگر جاؤ تمہاری ضرورت ہے تو تم مدد کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام آگے آگ کے درمیان ہے، منجنیق بلند ہو رہی ہے، جبرائیل آگے حاضر ہو کر کہنے لگے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، علیک حاجت، ابراہیم علیہ السلام مشکل میں ہے اور تپتی ہوئی آگ کے اندر جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، کیا آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیں، مشکل میں گئے، اور مشکل میں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دلایا، ہمیں سبق پڑھایا، نصیحت دی کہ مشکل میں بھی پکارو تو ایک اللہ کو پکارو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی جگہ تم نے بڑے جھنڈے دیکھ لیے، بڑے گھوڑے دیکھ لیے، بڑے مزار دیکھ لیے، یا بڑے درخت دیکھ کر جھک گئے۔ فرمایا نا، صرف ایک
ایک رب کے سامنے جھکنا سکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے، ابراہیم علیہ السلام لیس علیک حاجت، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ سے مدد مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میری خاموشی یہ دلالت کر رہی ہے کہ میں رب سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے بھی پھر حکم دے دیا آگ کو، کیونکہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر بھی اللہ رکھتا ہے۔ ہر چیز میں کاٹنے کی تاثیر، جلانے کی تاثیر، مارنے کی تاثیر اللہ پاک رکھتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ درخت کے پتے اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتے، اللہ نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ خبردار، اگر میرے خلیل کو جلانا تو دور کی بات ہے، تیری اگر تبش بھی لگ جائے تو تیری خیر نہیں۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو میرے سردی لگنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، جب انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ کے لیے اور دین کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی دکھاتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی انا کو قربان کر دیا، اپنی منشا کو قربان کر دیا، اپنی منمانی یا سوسائٹیز کو سامنے نہیں لائے، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے لائے، اور اللہ نے پھر اپنے حکم کے مطابق آگ کو اے سی کی طرح ٹھنڈا کر کے دکھایا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملا، جب ہم اپنی قربانی کرتے ہیں جس طرح جانور کی، تو اسی طرح ہم اپنی خواہشوں کی بھی جب قربانی کریں گے، اس کا رنگ اور اس کی جو ہے پوری تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین پر چلنے میں کبھی اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتے، دین پر چلنے کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ غربت عطا نہیں کرتے، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزتیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر غریب ہے مال اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بیان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے مجمع میں عرض کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز 8:15 پر فکس ادا کی جائے گی، اور 7:45 انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ سب حضرات کی خدمت میں درخواست ہے